حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے اصحاب جو ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک مت یہ گندم بھی اگر صدقہ کر دے نا، اور بعد میں آنے والوں میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے جتنا سونا صدقہ کرے تو اس کا ثواب اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ ہی کلیئر کر دیا۔ شاید کل کو کوئی بندہ بہت زیادہ علم حاصل کر کے اور بہت زیادہ نمازیں اور تقوی کو حاصل کرنے کے بعد یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ شاید اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں صحابہ کرام کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے یہ معاملہ ہی ختم کیا کہ تم لوگ احد پہاڑ جتنا سونا تو میرا خیال ہے کوئی ملک بھی صدقہ نہیں کر سکتا پورا مل کے۔ آپ نے فرمایا کوئی غلہ بندہ بھی کرے گا نا صدقہ، جو کہ ناممکن ہے، کر بھی دے گی تو بھی میرے صحابی رسول نے جو اس دور میں ایک مٹھی گندم دی ہے نا، اس کی برابری کو نہیں حاصل، بات ہی ختم۔ تو ہمیں اس معاملے میں اس چیز کو تھامنا چاہیے۔ اور اصحاب رسول کے حوالے سے اور اہل بیت کرام کے حوالے سے صرف ایک ہی چیز دل میں ہو سکتی ہے اور وہ محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب رسول جو ہیں وہ حضور کے محبوب ہیں، اور اہل بیت جو ہیں وہ حضور کے بھی محبوب ہیں، اور ہمارا حضور سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہیں۔ تو جس طرح اصحاب رسول کو حضور سے نسبت ہوئی تھی تو ان کا چھوٹا سا عمل جو ہے وہ کتنا فائدے والا ہوتا تھا، اسی طریقے سے آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی، اور وہ نسبت کیسے ہوتی ہے؟ اہل بیت رسول سے نسبت قائم کر کے۔ جب آپ نسبت قائم کر لیں گے تو پھر آپ کے اعمال اور آپ کے معاملات کا اجر بھی کئی گنا بڑھا کر آپ کو عطا کیا جائے گا۔